اب میں اردو تقریر گروپ الف کے طلبہ کو دعوت دینا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے حافظ محمد توحید عالم فیروز عالم کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب عنوان مسلمانوں کی زب و حالی اسباب و علاج کے اوپر تقریر پیش کریں۔ حافظ محمد توحید عالم فیروز عالم، طالب ثانیہ ثانویہ، عنوان ہے مسلمانوں کی زب و حالی اسباب و علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ محترم و مکرم صدر انجمن، مشفق و مربی اساتذہ کرام، عزت معاب جناب ناظم اعلیٰ صاحب اور اراکین و ذمہ داران اور چمنستان علم و ادب کے لہنہاتے پھولوں، آج کی اس مبارک 29ویں سالانہ اجلاس میں میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسلمانوں کی زب و حالی اسباب و علاج۔ محترم سامعین، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال بے حد افسوسناک اور نہایت ناقابل بیاں ہے۔ آج مسلمان چہار دانگ عالم میں مظلوم و مقہور ہے۔ آج سے چند سالوں پہلے ہماری اپنی الگ پہچان، اپنا الگ رعب و دبدبہ، اپنی الگ بے مثال زندگی اور اپنا الگ خاص اسلامی طر امتیاز تھا۔ کس قدر روشن اور تابناک تھا ہمارا ماضی، کس قدر عروج پر ہم تھے، کیا ہی شان و شوکت تھی، سب چلی گئی۔ اب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، پستی ہی پستی، ناکامی ہی ناکامی، ذلت ہی ذلت، افسوس ہی افسوس۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ ذلت و پستی کے سمیق غار میں گر پڑی ہے؟ وہ کون سے اسباب و عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے؟ گہرائی سے جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ سب اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ شورى آیت نمبر 30 میں ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کی زب و حالی کے اسباب میں سے پہلا سبب ترک قرآن ہے۔ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے، جو نور ہدایت اور کامیابی اور کامرانی کا سرچشمہ ہے، اس کا ترک ہر قسم کی ذلت و خواری اور ناکامی کا سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کے احکام کو نافذ کیا جائے۔ مسلمانوں کی زب و حالی کا دوسرا سبب ایمان سے محرومی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان رہا تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط ہے ایمان کی۔ آج ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اسلام کی پانچوں بنیادوں پر ہے، مگر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم توحید کا اقرار تو کرتے ہیں مگر باطل رسم و رواج سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی فواحش و منکرات میں لت پت ہیں، جن کی وجہ سے ذلت و خواری ہماری مقدر بن گئی۔ بقول شاعر، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ محترم سامعین، مسلمانوں کی زب و حالی کا تیسرا سبب اللہ کے احکام اور سنت رسول کی نافرمانی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ مائدہ آیت نمبر 78-79 میں ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔
कानू ला यतनाहुन अन मुनकरिन फअलूह लबीसा मा कानू यफअलून। बनी इसराइल के काफिरों पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत की गई इस वजह से कि वो नाफरमानियां करते और हद से आगे बढ़ जाते थे और आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से रोकते नहीं थे। जो कुछ भी ये करते थे यकीनन ये बहुत बुरा था। अफसोस कि आज के मुसलमानों में भी बनी इसराइल की सिफात पाई जाती हैं जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब के शिकार हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। मुहतरम सामीईन, मुसलमानों की ज़बूहाली का चौथा अहम सबब तालीम से दूरी है। एक वक्त था कि मुसलमानों ने दुनिया के जिस मैदान में कदम रखा कामयाबी और कामरानी उनकी कदम चूमती रही और ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिनका बदला उम्मत कई सदियों तक अदा नहीं कर सकती। लेकिन आज इस तेज रफ्तार और तरक्की याफ्ता दौर में मुसलमान तालीम के मैदान में काफी पीछे हैं। जिस कौम को शुरुआत में ही इकरा की तालीम दी गई हो वही कौम आज इनके मामले में कोसों दूर है। बानी मदरसा अल्लामा हाफिज अबू मोहम्मद इब्राहिम नारवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं अहमियत के पेश नज़र मदरसा अहमदिया सलफिया का क़याम किया, मगर अफसोस कि चिराग तले अंधेरा की मिसल शहर आरा और अताफ व जानिब के मुसलमान इस तरफ काबिल कदर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। याद रखें रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज है। मुहतरम सामीईन, मुसलमानों की ज़बूहाली का पांचवा सबब दुनिया से मोहब्बत है। आज दुनिया की मोहब्बत ने हमें दीन से गाफिल कर दिया, मकसद हयात भुला दिया और मौत का डर दिल में पैदा कर दिया। बेईमानी, रिश्वतखोरी, हरामकारी, तमारबाजी, शहवत रानी, काला बाजारी और दौलत की कसरत से आयशो शहवत की जिंदगी हमारा मशगला बन गया है। रब्बे करीम सूरह अनकबूत आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाता है, वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहु व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यअलमून। और दुनिया की ये जिंदगानी तो महज खेल और तमाशा है, अलबत्ता आखिरत के घर की जिंदगी ही हकीकी जिंदगी है। काश कि ये लोग जानते होते। याद रखें, जब तक दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर न होगी हमारे अंदर से मज़मूम सिफात का खात्मा नामुमकिन है। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि सारी कौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़े जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। कि कहने वाले ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हम तादाद में कहूँगे? आमना के लाल अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि तुम उस वक्त बहुत होगे लेकिन तुम सैलाब के झाग के मानिंद होगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो कहने वाले ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वहन क्या चीज़ है? आपने फरमाया, वहन दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत है। मुहतरम सामीईन, इनके अलावा भी दीगर वजूहात हैं। कहने का मकसद ये है, खुलासा कलाम ये है, अगर हम फिर से अपनी अज़मत बहाल करना चाहते हैं और दिल्लत और रुसवाई ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें इन कमज़ोरियों की इस्लाह करनी पड़ेगी। सबसे पहले पहल हमें अपने हालात का गहराई से जायज़ा लेना होगा और जिन कमज़ोरियों की वजह से नुकसान उठा रहे हैं उन्हें दूर करना होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कतीर। तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंची है वो तुम्हारे हाथों के करतूत का बदला है। इसी तरह रब्बे करीम अमल सालिह के मुताल्लिक इरशाद फरमाता है, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। जो शख्स नेक अमल करेगा तो अपने ही फायदे के लिए करेगा और जो बुरा अमल करेगा तो उसका वबाल उसी के ऊपर है। अमल सालिह जो कौमों की फलाह कामरानी की ज़मानत है, इसको हम छोड़े हुए हैं, गुनाहों और बदआमालियों में गर्क है। हमारे घरों का माहौल दीनी नहीं रह गया है,
محلوں میں گزریے تو ٹی وی اور ڈش انٹینوں کی آوازوں سے ایک شور برپا ہے. سود کو جائز کہنے اور کرانے کے لیے ہر طرح کا حیلہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری آواز میں وہ کشش نہیں, آہ میں وہ درد نہیں, ہماری دعوت میں وہ تاخیر نہیں جو بادیہ نشینوں اور صحرا نشینوں کی آواز میں تھی, جو مٹھی بھر تھے لیکن عمل صالح کی وجہ سے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد شامل رہتی اور اپنے وقت کے سپر پاور طاقتوں سے بھڑ جاتے اور کامیابی اور کامرانی کے جھنڈا بلند کر کے ہی دم لیتے تھے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما اور مسلمانوں کی ذب و حالی کی جو بھی اسباب ہیں انہوں اسباب سے بچا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. محترم حضرات, ہم سب ابھی مسلمانوں کی ذب و حالی, اسباب و علاج کے اوپر تقریر سماعت فرما رہے تھے. مسلمانوں کی ذب و حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے تعلیم سے دوری اور علم کا حاصل نہ کرنا. شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, بے علم و بے ہنر ہے گر دنیا میں کوئی قوم, بے علم و بے ہنر ہے گر دنیا میں کوئی قوم, نیچر کا تقاضا ہے کہ بن کر رہے غلام. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے اس قوم کی ملت کا ستارہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذب و حالی دور ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام بلند ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہو گے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وعدہ پر ہم اور اس وعدہ کے مطابق کھڑا اتریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو حاصل کریں. یہی وجہ ہے کہ آج سے تقریباً 141 سال پہلے بانی مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلہ آرا نے اس تعلیم گاہ کو قائم کیا تھا جہاں پر دور دراز سے طلبہ آ کر کے اپنی تشنگی کو بجھاتے تھے اور علوم عصریہ اور دینیہ حاصل کرتے تھے. ہم اپنی ذب و حالی کو دور کر سکتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کریں اور اپنے بچوں کو بھی مزین کریں, کیونکہ اپنی اولاد کو تعلیم محبت دے دو.